السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جوڈیشری کے اندر اختلافات کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، خاص طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر وکلاء برادری بہت زیادہ بات کر رہی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جوڈیشری کے اندر سے اختلافات جو ہیں اس کی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہوئی۔ اسی حوالے سے اسی مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے عدلیہ کی آزادی ایک جج کی انفرادی آزادی اور سوچ سے مشروط ہے، اس عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس تقریب میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس مقبول باقر نے بہت اہم باتیں کی اپنے خطاب میں، اور وہ باتیں جو پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جاتی تھیں اب کھلے عام سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز سینئر جج جسٹس مقبول باقر کی جانب سے کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی اس جو تقریب ہے اس تقریب سے خطاب میں یہ کہا کہ جج کو حکومت، سیاسی گروہوں اور کسی دوسرے جج کے دباؤ سے بھی آزاد رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا کہ مقدمات مخصوص ججز کو تفویض کرنا یا ان کو سونپنا عوام کی نظر میں عدلیہ کو داغدار بنا دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں جسٹس مقبول باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص مقدمات ججز کو اگر ان کو ہی دیے جائیں اس کیس کی سماعت کے لیے، تو اس سے بھی عوام کی نظر میں عدلیہ جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے۔ تقریب سے خطاب میں جسٹس مقبول باقر نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو طاقت کے مراکز سے بے خوف ہو کر فیصلے کرنے چاہیے، اور بینچ میں اختلاف رائے کو کچلنے سے نظام عدل کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور اس طرح کے رویے سے عدلیہ پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، بہت اہم بیان اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی ہم نے ماضی میں کچھ مثالیں دیکھی۔ مثال کے طور کے اوپر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنیں گے، مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس کی سماعت کی، اور اس کیس میں وزیر اعظم عمران خان سمیت کچھ فریقین کو اس معاملے کے اوپر نوٹسز جاری کیے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اگلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک لارجر بینچ بنا دیا۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، لیکن اس کا جو آرڈر تھا اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، اس لیے وہ آج کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں سن سکتے۔ یہ ایک آرڈر دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی شاید کانٹیکس میں جسٹس مقبول باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ میں اختلاف رائے کو کچلنے سے نظام عدل کی جو بنیادیں ہیں وہ اس سے ہل جاتی ہیں، اور اس طرح کے رویے سے عدلیہ کا عوام پر اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک مثال اور بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے حقوق سے متعلق ایک پٹیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں دی گئی۔ حالانکہ یہ بھی درست بات ہے کہ جو درخواست جس انداز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں وہ لائی گئی وہ طے شدہ طریقہ کار کے خلاف تھا۔ بہرحال اس کے اوپر ایک آرڈر دیا گیا جو کہ جوڈیشل آرڈر تھا، لیکن پھر بعد میں اسی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں 2 رکنی بینچ کے آرڈر کو ایک اور بینچ نے غیر مؤثر کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک الگ بینچ بنا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی خطاب میں یہ بھی کہا کہ غیر جانبدارانہ سوچ رکھنے والے جج کو حساس مقدمات سے الگ کر دینا، اس سے عدلیہ کے تقدس پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جیسے کہ جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حساس مقدمات میں مخصوص ججز کو تفویض کرنا عوام کی نظر میں عدلیہ کو داغدار بنا دیتا ہے، اور اس عمل سے عدلیہ کا جو اس حوالے سے عدلیہ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی اس حوالے سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر بینچ کی کمپوزیشن کا جو معاملہ ہے
اس کے اوپر شاید جسٹس مقبول باقر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اگر ججز کی مدت ملازمت کے فیصلے پسند و ناپسند کی بنیاد پر کیے جائیں گے تو عدلیہ اس سے تباہ ہو جائے گی۔ مخصوص طبقات کو فیصلے پسند نہ آنے کی بنیاد پر ترقی یا تعیناتی بھی عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی مثال جو ہے وہ اس معاملے پہ ہمارے سامنے ہے۔ جسٹس مقبول باقر اپنے خطاب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ میں کیسز کی تقسیم بھی عدلیہ کی آزادی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پر جوڈیشری کے اندر جو اختلاف ہیں اس کے اوپر شاید جسٹس مقبول باقر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ میں کیسز کی تقسیم ہے وہ مساوی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جسٹس مقبول باقر یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر جو کیسز ہیں ان کی تقسیم بھی جو ہے وہ بالکل آزاد ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس مقبول باقر یہ کہتے ہیں کہ ججز کے میرٹ پر فیصلے ہی آزاد عدلیہ کا بنیادی اصول ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا معیار ججوں کی تقرری اور اس کے طریقہ کار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہر جج انفرادی طور پر مداخلت سے آزاد ہو۔ ہر جج کو کھلے ذہن کے ساتھ بلا تعصب فیصلے کرنے چاہیے، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور ہمیں عام آدمی کی پریشانی کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ جسٹس مقبول باقر نے اپنے جو خطاب ہے اس تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ آنکھیں بند کر کے انصاف فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انتظامیہ یا حکومت اختیارات سے تجاوز کرے تو عدلیہ ہی ریاست اور شہری کے درمیان فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی عدلیہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آزاد عدلیہ صرف عدالت کے لیے ہی نہیں بلکہ قوم کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ مؤثر انصاف کی فراہمی اس وقت ہوگی جب عدلیہ پر عوام کا اعتماد ہوگا۔ جس سے مقبول باقر اپنی تقریب کے اختتام پر انہوں نے یہ کہا کہ آزاد عدلیہ ہی ہر طرح کے دباؤ سے آزاد رہ سکتی ہے۔ جج کو حکومت، سیاسی گروہوں اور کسی دوسرے جج کے دباؤ سے بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس مقبول باقر نے یہ کہا کہ جج کو آزادانہ سوچ کے ذریعے فیصلے کرنے چاہیے۔ بینچ کے ہر رکن کا الگ نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اسے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ بینچ کے ہر رکن کا الگ نقطہ نظر ہو سکتا ہے اور اسے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم بیان ہے، بہت اہم بات کی ہے جسٹس مقبول باقر نے، کیونکہ ہم نے کچھ ایسے کیسز بھی جوڈیشری کے اندر دیکھے کہ جس میں اختلاف رائے رکھنے کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جب اس کیس کے اوپر ریویو آیا تو ان جج صاحبان کو بینچ میں شامل نہ کیا گیا۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس ماضی میں ایک کیس کی مثال موجود ہے، تلور کیس۔ اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس دوست محمد اور اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس جواد خواجہ۔ اس 3 رکنی بینچ نے تلور کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ تلور کا شکار جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے اوپر ریویو آیا، تو جب ریویو آیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اس بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ پھر ایک مثال ہمارے پاس اور موجود ہے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، لاہور میں وہ ایک کیس سن رہے تھے، تو اس کیس کی سماعت کے دوران جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا کہ اسکت نوٹس کا اختیار جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسکت نوٹس کس اختیار کے تحت لیا گیا، اس کے اوپر چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بعد میں اس معاملے کے اوپر ایک اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ مثال جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہے کہ اختلاف رائے کو جو ہے وہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا اور جج کو بینچ سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کیس میں اس خطاب میں جسٹس مقبول باقر یہ کہتے ہیں کہ امن کے قیام سے لے کر معیشت تک، یعنی بدامنی کا اگر کوئی معاملہ ہو یا کوئی کسی جگہ پہ کوئی امن قائم کرنا ہو، وہاں سے لے کر معیشت یعنی اکانومی تک کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی غیر آئینی اقدام روکنے میں عدلیہ کا مخصوص اور آئینی کردار ہے۔
ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اسی معاملے کے اوپر اشارتاً جیسے مقبول باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا معاملہ بھی اگر اس میں کچھ غیر آئینی اقدامات کیے جائیں تو اس پہ بھی عدلیہ کا مخصوص اور آئینی کردار موجود ہے۔ اور جیسے مقبول باقر نے یہ بھی کہا کہ آزاد عدلیہ ہی شہریوں کے بنیادی حقوق دلوا سکتی ہے، شہری اور ریاست کے مابین تنازع ہو تو عدلیہ ہی اسے حل کرتی ہے، اور جج کی آزادی بھی عدلیہ کی ہی آزادی ہے۔ اس پورے خطاب میں، تقریب کے پورے خطاب میں جسٹس مقبول باقر کی جو پوری گفتگو کا نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے، اور جوڈیشری کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج کی آزادی بھی عدلیہ کی آزادی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس دائر کیا گیا تو پھر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ وکلا برادری نے خاص طور کے اوپر ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ کیس صرف ایک جج کا نہیں ہے بلکہ عدلیہ کی آزادی کا کیس ہے، اور یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں وہ معاملہ صدارتی ریفرنس اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے اٹھا کر پھینک دیا، اور پھر جو معاملہ FBR کو بھیجا گیا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو کیا، اور پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ اطلاع آئی کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک عام شہری نے ایک اور ریفرنس دائر کیا ہے، لیکن اس معاملے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو ججز کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر اب اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جسٹس مقبول باقر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں ان کی طرف سے یہ بہت اہم خطاب کیا گیا ہے، اہم باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات تھی جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔